پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے، گولی سینے پہ کھائیں گے، یاد رکھنا۔ نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ اپنی ساری کمزوریوں خرابیوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے یہ سیکھا ہے کہ گولی کھائیں گے تو سینے پہ کھائیں گے، پیٹھ پہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمعیت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ اب جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا محمود اسعد مدنی۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو، بات تو کر لینے دو، بہت لمبی بات ہو گئی میری، تو بھاگنے کی تیاری کچھ نہیں ہے، جانا کہیں نہیں ہے، نہ جائیں گے نہ آپ لوگوں میں سے کسی کو جانے دیں گے۔ کوئی یہ سوچتا ہو کہ کوئی چلا جائے گا عہدہ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ کیسے ہوگا؟ جن کے پاس عہدہ ہے وہ اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو اپنی حیات مبارک میں اپنے ہاتھ سے اس جگہ پہ بٹھائیں گے اور اس کی سرپرستی کریں گے، ہاتھ پکڑ کے آگے چلائیں گے۔ یہ تجویز ہے، یہ تو ہٹانے کی تجویز نہیں ہے۔ میں جو بات میں کہتا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہاں موجود سب ذمہ داروں کی بات ہے، چاہے وہ صرف بحیثیت ممبر کے ذمہ دار ہوں۔ عمارت کی وہ اینٹ جو نظر آ رہی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، لیکن جو نظر نہیں آ رہی ہے بنیاد ہے، وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو میں تو آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ کہہ کر کے کہ میرے جنازے پر جمعیت کا جھنڈا ہوگا، یہ میرا نہیں آپ کا ہے جذبہ۔ آپ مریں گے تو جمعیت علماء کے جھنڈے کے ساتھ مریں گے، اس کے بغیر نہیں مریں گے۔ نہ کوئی بھاگے گا ہم میں سے پیٹھ دکھا کے انشاءاللہ، کیسے بھی حالات ہوں۔ انہوں نے ان کا سورج نہیں ڈوبتا تھا، ان سے ٹکر لی تھی، جیلوں کو آباد کیا، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، تو کیا اس تسلسل کو چھوڑ دیں گے؟ اس بات سے ڈر جائیں گے کہ پابندی لگ جائے گی ہماری جماعت کے اوپر؟ ڈرو گے؟ نہیں ڈریں گے، کچھ بھی ہو جائے حالات مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ قائد کے فرمان پر۔ کون صاحب ہیں یہ؟ بھائی بات کر لینے دو، بات کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، بات نہیں وہ ہو پاتی ہے۔ ایک بہت ضروری بات ہے، اسی کے ضمن میں اس بات کو کہہ کے ختم کر دوں گا۔ ہم لوگوں نے بارہا یہ بات کہی ہے، ہمارے بہت سارے اکابر نے یہ بات سنی ہوگی، اور بہت سے اکابر بھی اس بات کو کہتے ہیں، خصوصاً حضرت محتمی صاحب دامت برکاتہم۔ جیسے دینی تعلیمی بورڈ ہے، ہم دینی تعلیمی بورڈ کے تحت مکاتب چلاتے ہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، کوئی نورانی مکتب چلاتا ہے، کوئی وفاق المکاتب کے تحت چلاتا ہے، کوئی دینیات کے ساتھ کام کرتا ہے، کوئی فلاں سے۔ میں سب لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے، بھائی اگر دینیات والے 50,000 مکتب چلا رہے ہیں مثلا، یا 1 لاکھ چلا رہے ہیں، تو 1 لاکھ مکتب میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری سے ہم بری ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو وہ ہمارے مخالف ہیں یا معاون ہیں؟ وہ ہمارے معاون ہیں۔ ہمارا ان سے طریقے عمل میں دینیات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کسی کام کرنے والے سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، جمعیت میں بھی ہو سکتا ہے، جماعت میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسلام کے نام پر ہے، کوئی کسی نام پر ہے۔ اگر کسی سے اختلاف ہے تو کیا اس کے اچھے کام بھی بیکار ہو گئے؟ ہم بچیوں کا اسکول بنانے کی بات کر رہے ہیں، ایک آدمی بچیوں کا، جیسا کہ حضرت مولانا سلمان صاحب فرما رہے تھے، بچیوں کا اسکول یا بچوں کا اسکول چلاتا ہے، اور وہ آدھے گھنٹے کے لیے حافظ جی کو بلاتا ہے، اور بلا کر وہ ناظرہ وادرہ کچھ 2-4 بچوں کو پڑھا دیا، کہہ دیا اسلامی ہو گیا۔ یقیناً ہمیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا مدرسہ بھی، ایسا اسکول بھی جہاں سب کچھ نہیں ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن کم سے کم وہ وندنا اور وہ سارے کام سے تو بچ جاتا ہے ہمارا بچہ جو شرکیہ اعمال ہے، تو ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بات کہنا چاہتا ہوں میں، جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ہمارا جمعیت علماء کی ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے، اور بزرگوں سے ایک وراثت ہم کو ملی ہے، ہم اس سے 1 انچ نہیں ہٹیں گے۔ لیکن کسی کام کرنے والے کے ساتھ جس سے ہمارا نظریاتی نہیں، جس سے ہمارا مسلکی اختلاف بھی ہوگا، اس کے باوجود اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں
اور ان کے 4 میں سے 2 کام اچھے ہیں تو ان دونوں کاموں کی تائید تو ہمیں کرنی ہی چاہیے، اور اگر تائید نہیں کر سکتے تو اچھے کام کی مخالفت تو کم سے کم بالکل نہیں کرنی چاہیے۔